میم ایک تو آپ کا شاعری کا حوالہ اپنی جگہ پر ہے. ابھی ریسنٹلی آپ تنقید کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کام کیا ہے. مطالعہ اور حرف کے روبرو آپ کی 2 تنقیدی کتب بھی سامنے آئی ہیں. تو یہ میں جاننا چاہوں گا کہ تنقید کے مختلف تناظرات یعنی پچھلے عرصے میں 20-30 سالوں کے اندر سامنے آتے رہے ہیں. تو ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی اسی میں ہی مطلب ایک تنقید کا جو ایک تناظر ہے، نسائی تنقید جسے نام دیا جاتا ہے، اس حوالے سے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ نسائی تنقید پر ہمارے مطلب بر صغیر کے اندر کوئی بہتر کام ہوا ہے یا ہو رہا ہے، یا ان فیوچر اس کے کوئی پرسپیکٹیو آپ دیکھتی ہیں؟ نہیں، بالکل ہو رہا ہے کام، اور بہت سی اہم کتابیں سامنے بھی آئی ہیں اس حوالے سے. خواتین کی جو تحریریں ہیں ان کو سمجھنے کے حوالے سے، اس حوالے سے ایک جملہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، وہ ہے کہ عورت کی آنکھ سے دنیا کو دیکھو. تو عورت نے جس طرح زندگی کو دیکھا ہے اپنی تخلیقات میں، شاعری میں، ناول میں، افسانے میں، وہ زاویہ مختلف ہوتا ہے. مرد جس طریقے سے دیکھتا ہے وہ زاویہ مختلف ہوتا ہے. ان دونوں کو سمجھنے کی انتہائی ضرورت ہے. وہی استعارہ مرد بناتا ہے، وہی استعارہ عورت بناتی ہے، لیکن عورت کا استعارہ اور طریقے سے بنتا ہے، مرد اور طریقے سے بناتا ہے شاعر جب بناتا ہے. تو یہ جیسے ابھی آپ نے آغاز میں بات کی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ عورت صرف انہی مسائل پر لکھے کہ جو عورت کو درپیش ہیں. عورت باشعور انسان ہے، معاشرے کے فرد کی حیثیت سے وہ ہر طرح کے موضوعات پہ لکھتی ہے، لیکن زاویہ نگاہ جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سوچنے کا طریقہ بھی مختلف ہے. عورت کے وہ مرد کی طرح سے نہیں سوچتی، اس کے تجربات بھی مختلف ہوتے ہیں. جو عورت ہم فرض کر لیتے ہیں کہ بھائی کے ساتھ پلی بڑھی ہوئی بہن، وہی ماحول، وہی ماں باپ، وہی تربیت، اور اب تو جیسے کو ایجوکیشن ہوتی ہے وہی سکولز بھی ہوتے ہیں، اس کے باوجود زندگی کو دیکھنے اور برتنے کا احساس دونوں میں مختلف ہوتا ہے. تو یہ کوئی تو ایسی چیز ہے جو دونوں کو مختلف بناتی ہے. تو اس پر کام ہونا چاہیے اور ہو بھی رہا ہے، اور اس حوالے سے چیزوں کو دیکھنا لازمی ہے کہ واقعتاً عورت جو ہے وہ کس طرح زندگی کو سمجھتی ہے. اگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر یہ چیز سمجھ لی جائے کہ عورت کس طرح زندگی کو دیکھتی ہے، تو یہ جو تانیثیت والے آزادی کے یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے. جب ہم اس کے ذہن کو سمجھ لیں گے، عورت کے ذہن کو اور اس کے دائرہ کار کو، اس کی ضروریات کو، اس کے حقوق کو، تو یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ اسے کیا درکار ہے جس سے وہ مطمئن ہو سکتی ہے. اصل چیز ہے اطمینان. بعض اوقات ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، اور جو ہم مانگ رہے ہیں اس سے ہم کیا مطمئن ہو جائیں گے. اکثر ہمیں ایسا نہیں پتہ ہوتا. جب وہ چیز مل جاتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اس سے تو ہم مطمئن ہونے والے نہیں ہیں، ہمیں تو کچھ اور چاہیے تھا. تو یہ جو سوال آپ نے کیا ہے، اس کا جواب میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ عورت کے ذہن کو جب سمجھ لیا جائے گا معاشرے کے اندر، تو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس چیز سے مطمئن ہو سکتی ہے اور اسے کیا درکار ہے، اسے کیا فراہم کیا جائے، اسے کیا سٹیٹس دیا جائے، اسے کیا مقام دیا جائے کہ جس سے اسے یہ آزادی مارچ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے. اچھا، ایک ابھی نظم و ہند میں مطلب جو نظم لکھی جا رہی ہے، خصوصاً ہمارے جو نئے نوجوان لکھنے والے لوگ ہیں، اور خصوصاً آپ تو نئے لکھنے والوں کی کافی حوصلہ افزائی بھی کرتی رہتی ہیں. میں ایک سوال جو ہے نا وہ میرے ذہن میں اکثر یہ آتا ہے کہ جس طرح مطلب ہمارے اساتذہ کے ہاں یا ہماری نظم کے بڑے جو شاعر گزرے ہیں، ان کے ہاں جو ایک تخلیقی تجربہ ان کی نظموں کے اندر نظر آتا ہے، اور پھر لفظوں کا جو ایک تہذیبی جوہر ہے ان کو ان سے آگاہی بھی جو ہے وہ بڑی واضح نظر آ رہی ہوتی ہے ان کی نظموں میں. تو کیا آج کی جو مطلب نئی نظم لکھی جا رہی ہے اس میں آپ یہ دونوں ایلیمنٹ فلفل ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں؟ اس میں 2 چیزیں میں محسوس کر رہی ہوں. ایک
उजलत और दूसरे मुतालिया की कमी। जो चीज़ हमें सिखाई गई थी कि आपने जो लिख लिया उसे आप बार बार पढ़ें, बार बार उसे दुरुस्त करें, वो चीज़ अब ग़ालिबन सोशल मीडिया की वजह से या जो फौरी तौर पर रिस्पांस लोगों का हासिल हो जाता है उसकी वजह से नए शुअरा कराम में, नौजवानों में इस चीज़ की मुझे कमी दिखाई देती है। दूसरी जो आपने फ़िक्री गहराई की बात की, वो फ़िक्री गहराई उस वक्त पैदा होती है जब हम दो तरह से, मैं कहूँगी कि एक ज़ाती तजर्बे से, एक मुशाहिदे से और तीसरे मुताले से। मुतालिया से हमें ज़िंदगी के वो पहलू भी पता चलते हैं जो ना कभी हमारे मुशाहिदे में आते हैं और शायद कभी पूरी ज़िंदगी ना आते हों और ना ही हमें उनका तजर्बा होता है। तो ये दो चीज़ें मुझे, मैं कहूँगी और आपकी वसातत से मैं पैगाम भी दूँगी कि मुतालिया अपनाएं और उजलत को छोड़ दें। हमें ये सिखाया गया था, जैसे मैंने आपको बताया मिस शमीम अज़ीज़ का इब्तदाई दौर में, तो मुझे उन्होंने ये कहा था कि आप कोई भी चीज़ लिखकर 3-4 महीने उसे मत देखा करें। क्योंकि बहुत मज़े की उन्होंने बात कही थी और उसका मुझे बारहा तजर्बा भी होता है कि जब कोई भी शख्स कुछ लिखता है तो उसे महसूस होता है कि मैंने तो कोई शाहकार लिख लिया है, ऐसा ना मुझसे पहले कभी किसी ने लिखा होगा ना मेरे बाद कोई लिखेगा। लेकिन जब वो 3-4 महीने के बाद उसे उठा के देखता है तो फिर उसे गलतियाँ दिखाई देती हैं, फिर उसे एहसास होता है इसमें क्या कमी है, फिर पता चलता है उससे पहले गलतियाँ दिखाई ही नहीं देती जब आप लिखते हैं फौरी तौर पर। तो ये चीज़ जो है, सब्र के साथ अपनी चीज़ को बार बार देखना और उसमें इस्लाह खुद इस्लाह करना, ये बहुत ज़रूरी है नौजवानों के लिए। अब तो मैंने ऐसे भी लोगों से मेरी मुलाकात हुई है जो कहते हैं कि हम कागज़ पे नहीं लिखते, हम डायरेक्ट फेसबुक पर ही लिखते हैं। तो उसमें वाहवा तो इसलिए हो जाती है कि हर तरह की चीज़ पसंद करने वाले लोग फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, हर तरह की ज़हनी सतह के लोग मौजूद हैं, बेवज़न शायरी पर वाह वाह करने वाले मौजूद हैं, वहाँ सैकड़ों लाइक्स होते हैं। तो उनसे मुतमईन नहीं हो जाना चाहिए। अगर किसी का मसला शायरी है, वाक़तन शायरी है, तो फिर उसका इत्मीनान उस मायार से होना चाहिए जिस मायार की आपने बात की है कि जब हम असातिज़ा को देखते हैं तो वो फ़िक्री गहराई होती है। और आजकल जो सतहीपन एक तरह का देखा जा रहा है, सिर्फ नज़्म में नहीं, शायरी में भी आप देख लीजिए, गज़ल के जो है अशार हैं, जो इस वक्त नई नस्ल के मकबूल तरीन अशार की अगर हम कोई फ़हरिस्त बनाएं तो हमें पता चलेगा उस मायार का जिस मायार पे इस वक्त नई नस्ल खड़ी है। यानी मकबूल तरीन पे वो फ़ैसला करते हैं कि फ़लाँ शायर अच्छा है, और हालांकि मकबूलियत कभी मायार होती ही नहीं है। बाज़ औक़ात तो शेर को जब हम पढ़ते हैं और उसको बार बार पढ़ते हैं, फिर वो हम पे खुलता है कि असल तो ये चीज़ है, इस शेर के अंदर ये बात है और इसके अंदर ये इसकी तफ़हीम है और ये हमें ये बात कही गई है, शायर ने क्या कहना चाहा है और हमें क्या समझ में आ रहा है। तो वो जो मकबूलियत को आजकल मायार बना लिया गया है, लाइक्स को, कमेंट्स को, व्यूज़ को। अब तो जब आगाज़ हुआ था तो ये था कि रिटन फॉर्म में शायरी नज़र आती थी, उसके बाद ऑडियोज़ चलना शुरू हुई। अब आप देखें कि आजकल वीडियोस की भरमार है, हर शख्स जो है वो वीडियो लेके अपनी शायरी को पढ़ रहा है और एक पेशकश है कह लीजिए कि शायरी की। तो वो उसमें बहुत सारे इस तरह की चीज़ें हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किसी को भी उकसा देते हैं कि मैं इसको देखूं कि ये क्या है। और उन व्यूज़ की तादाद पे अगर शायर अपने आप को या दूसरे लोग उस शायर को वैल्यूएट करना शुरू कर दें तो फिर शायरी का जो हश्र हो रहा है वही हो सकता है। मैम, एक सवाल अक्सर मेरे जहन में आता है, हमारे पड़ोसी मुल्क में नई उर्दू गज़ल और नज़्म में
چند ایک نام ہی سامنے آتے ہیں. اس میں عرفان صدیقی، راجندر من، چندا بانی، ندا فاضلی وغیرہ. تو اس کے علاوہ کوئی ہمیں زیادہ کام نظر نہیں آتا. اور اگر شاعرات کے حوالے سے دیکھیں تو شاید میری نظر سے ابھی تک کوئی نام نہیں گزرا. تو کوئی آپ کی نظر میں ایسا نام ہو جو ہم نے جسے نہیں پڑھا اور وہ اہم نام ہو وہاں کا، اور اگر نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ابھی جو میں نے ذکر کیا تھا رسائل کا، ہمارے زمانے میں بہت چند چیزیں معروف تھیں کہ شاعری اچھی پاکستان میں ہو رہی ہے، رسالے اچھے ہندوستان سے نکلتے ہیں. یہ ایک معروف سی بات ہوتی تھی. اور چند رسالے ایسے تھے بھارت کے جن میں چھپنے سے خود کو لوگ محسوس کرتے تھے کہ شاید یہ ایک معیار ہے، ایک کسوٹی ہے کہ اگر ہم وہاں چھپ گئے تو ہماری چیز میں کوئی وزن ہے. مجھے بھی کسی نے ایک چیلنج دیا تھا، استعارہ نکلتا تھا کہ اس میں آپ بھیجیں غزلیں آپ کی، اگر اس میں چھپ جاتی ہیں تو کوئی بات ہوگی. تو الحمدللہ میں نے بھیجی اور وہ چھپتی رہیں اس کے بعد. اور ان کی یہ مغنی تبسم صاحب اور شہریار صاحب یہ رسالہ نکالتے شعر و حکمت، استعارہ حقانی القاسمی. مغنی تبسم اور شہریار صاحب شعر و حکمت نکالتے تھے، یہ حقانی القاسمی تھے اور یوگیندر بالی تھے اس کے استعارہ جو نکالتے تھے. تو ان دنوں بہت معروف تھا. تو میں کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ ہم نے اپنے ہم عصر لوگوں کو ان رسالوں میں پڑھا، اور یہ بات صرف پاکستان میں نہیں بلکہ خود بھارت میں بھی یہ کہی جاتی تھی کہ واقعتاً پاکستان میں لوگ زیادہ اچھا لکھ رہے ہیں. اور ان دنوں جب ہم کوئی رسالہ اٹھاتے تھے بھارت کا تو اس میں واقعتاً پاکستانی شعراء کرام کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی تخلیقات کی بنسبت وہاں کے مقامی لوگوں کے. تو یہ آپ نے بات درست کی ہے. اور ان میں کچھ جو میری ہم عصر جب میں لکھتی تھی ان رسالوں میں، ان دنوں میں نظم میں کچھ نام تھے جیسے ساجدہ زیدی تھیں، اور ان کے بعد وہ شبنم عشائی آئی ہیں، ان کی کافی چیزیں چھپا کرتی تھیں. خواتین میں کچھ نام ہوتے تھے وہاں سے بھی، لیکن شاید وہ اس معیار کے نہیں ہو سکے کہ وہ لوگوں کی توجہ کھینچ سکیں. تو شعر و حکمت میں ایک بار میرا گوشہ بھی شائع ہوا تھا، میرا خیال ہے. ہاں، انہوں نے مغنی تبسم صاحب نے شائع کیا تھا. تو واقعتاً آپ کی بات درست ہے کہ شاید خواتین میں کوئی نام ایسے نہیں ہیں جنہوں نے توجہ کھینچی ہو. اب مجھے پاکستان سے باہر کچھ مشاعرے پڑھنے کا اتفاق ہوا جہاں عجیب تو ہے یہ بات کہ وہ اس طرح سے بلاتے ہیں کہ ایک شاعر ایک شاعرہ پاکستان سے، ایک شاعر ایک شاعرہ ہندوستان سے، جو انٹرنیشنل مشاعرے ہوتے ہیں موسٹلی. تو میں نے دیکھا کہ وہاں جو شاعرات آتی ہیں ان کا تو معیار بالکل سوالیہ نشان والا ہے کہ غلط تلفظ باندھے ہوئے ہیں، وزن سے بحر سے باہر نکل گئی ہیں، اور وہ انٹرنیشنل لیول پہ پڑھ رہی ہیں. تو بہرحال آج کل تو معیارات ہی مختلف ہیں. مشاعرے سے بات نکلی ہے تو مشاعرہ مطلب آپ بھی اچھا خاصا آپ کا آنا جانا رہتا ہے. آج کل کے مشاعروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے آنے جانے کا تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب مجھے لوگوں نے بلانا شروع کیا مشاعروں میں تو میں انہیں سب سے پہلے یہ بتاتی تھی کہ میں مشاعرے کی شاعرہ نہیں ہوں، اور میں سنجیدگی سے سمجھتی تھی کہ میرے پاس ایسی چیزیں نہیں ہیں جو مشاعروں میں سنائی جاتی ہیں اور لوگ سن کے انہیں پسند کرتے ہیں. لیکن لوگوں نے بلانا شروع کیا، میں نے جانا شروع کیا تو ظاہر ہے لوگ جب بلاتے ہیں تو آپ چلے ہی جاتے ہیں. باقی جو ہمارے دیکھتے دیکھتے جو مشاعرہ کلچر میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے جس پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ بہت دن رہنے والی نہیں ہے، کیونکہ اس پر اتنا احتجاج سنجیدہ حلقوں کی طرف سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ میں نے کچھ مشاعروں میں
جس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس سے ان شعراء کو باز رہتے ہوئے دیکھا ہے کچھ لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے. تو پچھلے دنوں اسی طرح سے ایک بات ہو رہی تھی سوشل میڈیا پر ہی. وہاں پر میں اس طرح کی چیزوں میں عام طور پہ کمنٹ نہیں کرتی, اپنی رائے نہیں دیتی, لیکن وہاں میں نے یہ ضرور لکھا کہ سنجیدہ لوگوں کو جانا چاہیے تاکہ دو چیزوں کا فرق واضح ہو سکے. ایک یہ کہ ان کی موجودگی کی وجہ سے ماحول میں تبدیلی ہو, دوسرا یہ کہ لوگوں کو شعر کا فرق بھی پتہ چلے. آپ پبلک کے معیار پر آ کر شعر سنانے کے بجائے آپ پبلک کو اپنے معیار پر لے کر آئیں. میں نے اپنے چند نوجوان نسل کے شعراء کو یہ دیکھا ہے کہ جس شاعری سے وہ معروف ہوئے, جس شاعری سے انہوں نے توجہ حاصل کی, سنجیدہ لوگوں نے بھی ان کی تعریف اور تحسین کی, وہ پبلک میں جاتے ہی مشاعرے کی نظر ہوتے ہی اس شاعری کو انہوں نے پس پش ڈال دیا. یہ بہت بڑی ان کی غلطی ہے. انہیں چاہیے کہ وہ اب بھی اس کی طرف واپس آ جائیں, اسی شاعری کی طرف جس شاعری سے ان کی پہچان بنی تھی. سیٹیاں, تالیاں, نعرے یہ معیار نہیں ہے جس کے حصول کے لیے وہ اس سطح پر آ گئے. انہیں واپس اسی شاعری پہ جانا چاہیے جس سے وہ پہچانے گئے تھے. اور یہ جن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ سب پہ روشن ہیں وہ نام, اور ان سب کے پاس وہ شاعری موجود ہے جو ان کی پہچان بنی تھی. انہیں وہ روش نہیں چھوڑنی چاہیے تھی. اچھا, اسی سے بات جو ہے نا وہ ایک جو مطلب جس طبقے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, جن کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے, تو ان کی طرف سے ایک یعنی اس کی توجیہ پیش کی جاتی ہے کہ مطلب ہم نے ایک جو ایسا طبقہ خصوصاً نوجوان جو لسنرز ہیں یا شاعری کو پسند جو نہیں کرتے تھے یا ادب کے ساتھ جن کا تعلق نہیں تھا, تو ان کو ہم نے جو ہے وہ دوبارہ شعر کے ساتھ ان کی دلچسپی بجائے اس کے کہ وہ میوزک اور دوسری میوزک تو چلے وہ فنون لطیفہ میں آتی ہے, لیکن وہ جس طرح کی اور دوسری ایکٹیویٹیز ہماری 21ویں صدی میں سامنے آ رہی ہیں, تو اس سے ہٹ کر ان کو دوبارہ سے یعنی شعر کے ساتھ چلیں ایک تعلق قائم کرنے کے لیے طرف جو ہے نا وہ ہم ان کو لے کر آئے ہیں. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بالکل یہ جزوی طور پہ درست بات ہے. جزوی طور پہ اس طرح کہ جس طریقے سے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ طریقے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, سب پہ عیاں ہیں, سب پہ روشن ہیں, اس طریقے سے وہ اچھے شعر کو بھی پروموٹ کر سکتے ہیں. اور چلیں فرض کیجئے اب وہ جس مقام پر ہیں ان کو سنا جاتا ہے, ان کو بلایا جاتا ہے, تو کم از کم اب تو وہ ایسا کر سکتے ہیں نا کہ اس مجمع کو جو ان کے لیے آیا ہے وہ وہاں پر لے آئیں جہاں پر اس مجمع کو ہونا چاہیے. پچھلے دنوں ایک یونیورسٹی میں ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے جو شعراء کرام بیٹھے ہوئے تھے, ایک نوجوان نے پڑھا اور بہت سے نوجوان ہال میں سے اس کے پڑھتے ہی اٹھ کر چلے گئے. تو یہ چہمہ گوئیاں ہوئیں اسٹیج پر کہ یہ ان کے ساتھ ہی آئے تھے اور ساتھ ہی چلے گئے. تو جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ کچھ لوگ شاعر کے لیے آتے ہیں اور کچھ شاعری کے لیے آتے ہیں. جو شاعر کے لیے آئے تھے وہ شاعر کو سن کر چلے گئے, جو شاعری کے لیے آئے تھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آخر تک بیٹھے رہیں گے. اور یہ آپ کا بھی تجربہ ہے کہ جو شاعری کے لیے آتے ہیں وہ سنتے بھی ہیں, وہ ان کا انداز مختلف ہوتا ہے. وہ سیٹیاں نہیں بجاتے, وہ تالیاں نہیں بجاتے, بعض اوقات اب تو تالیاں بھی بجا دیتے ہیں لیکن نعرے بازی نہیں کرتے وہ سیاسی جلسوں کی طرح سے, لیکن تعریف اور تحسین ان کی آنکھوں سے چھلک رہی ہوتی ہے. اور ایک اور چیز میں نے مشاعروں میں جا کر ہی محسوس کی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ غلط فہمی ہے کہ مجمع کو شعر سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے. خصوصاً میں نے یونیورسٹیوں میں طلبہ و طالبات جو ہیں ان کا ذہنی لیول, ذہنی سطح اس حد تک ضرور ہوتی ہے, کیونکہ میں نے دیکھا کہ وہ
कमतर दर्जे के शेर पर उनका रिस्पॉन्स और तरह का होता है, आला दर्जे के शेर पर उनका रिस्पॉन्स और तरह का होता है। तो ये मुख्तलिफ जो सतह का रिस्पॉन्स है ये बता देता है कि उनको तमीज़ ज़रूर है। वो कभी जो संजीदा और आला शेर है उस पे वो ताली बजाएंगे, उस पे वो वाह वाह करेंगे, लेकिन नारा और सीटी नहीं होगी। लेकिन वही शायर अगर थोड़ा सा सतही शेर सुना देता है तो उस पर वही तालिबे इल्म सीटी बजाएगा। तो ये चीज़ मैंने महसूस की है, ये महसूस की जानी चाहिए कि मजमे को फ़र्क पता चलता है शायरी का। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेशऊर अवाम बैठे होते हैं जिन्हें हम शेर सुना रहे होते हैं और वो सिर्फ चाय के। एक यूनिवर्सिटी में मैं गई, यकीन कीजिए कि कम उसमें ज़्यादा तादाद नौजवान शुअरा की थी और उनमें से हर शायर ने चाय पर एक शेर ज़रूर पढ़ा। तो अब चाय पर भी उम्दा शेर कहा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि चूँकि पहले शायर को चाय वाले शेर पे सीटियाँ तालियाँ मिल गई, लिहाजा अब हमने भी ज़रूर पढ़ना है ताकि हमें भी वो रिस्पॉन्स मिल सके। कोई ये ना कहे कि उसको ज़्यादा मिल गया था, हमें कम मिला है। तो ये कमो बेश की परवाह किए बगैर शायरी सुनानी चाहिए। मैम, एक शायर और नकाद की शरीक हयात होने से आपकी तख्लीकी ज़िंदगी पर कोई असर पड़ा, उसका उससे कोई तब्दीली जो है वो रुनुमा हुई? और दूसरा ये कि एक तख्लीकार का दूसरे तख्लीकार का रफ़ीक हयात होना ये कैसा तजुर्बा है? बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं, बहुत सारे जोड़े जो दोनों तख्लीकार हैं हमारे सामने मौजूद हैं, तो इस हवाले से मैम बात करेंगे। ज़्यादा मिसालें तो माजी की ऐसी हैं जिनमें दो तख्लीकार जब एक दूसरे की ज़िंदगी में शामिल हुए तो उनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो एक मंजरनामा है उसमें कामयाब भी जी, इस सिलसिले में अब ज़ाहिर है एक पूरे मुआशरे में तब्दीली आ रही है। लेकिन मेरा तजुर्बा माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, ज़िंदगी में बहुत नशीब व फराज भी आए। इस हवाले से जैसे मुझे पढ़ने की बहुत ज़्यादा नशे की हद तक आदत है, तो मैं जब शादी के बाद आई तो बहुत सी चीज़ें मुझे छोड़ना पड़ी, जिनमें सबसे पहली चीज़ मुशायरों में जाना था। शादी से पहले मैं जाती थी और उसके बाद मुझे छोड़ना पड़ा। वो कोई जबर या ज़बरदस्ती नहीं थी, बल्कि मेरी जो मदर इन लॉ हैं उन्होंने कहा कि हमारे ख़ानदान में ये अच्छा नहीं समझा जाएगा। तो मैंने कहा जी ठीक है। कुछ ज़िया साहब के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे तो मैंने उन तहफ़्फ़ुज़ात को खुश दिली से कबूल किया और मैंने कहा जी ठीक है, इतना मेरी तस्कीन के लिए इतना काफ़ी है कि मैं लिख लेती हूँ और जब मैं रिसाले में भेजती हूँ और वो छप जाता है तो मुझे सुकून मिल जाता है, मैं मुतमईन होती हूँ इस बात के ऊपर। तो तकरीबन 10-12 साल का अरसा ऐसा गुज़रा जिसमें मैं किसी मुशायरे में, किसी महफ़िल में, किसी अदबी महफ़िल में या हल्का अरबाब ज़ौक़ में या तनकीदी नशिस्तों में मैं कहीं शरीक नहीं हुई। लेकिन उस दौरान घर के अंदर मुझे किताबें वाफर मिलती रहीं। ज़िया साहब के वालिद मेरे फादर इन लॉ, उनको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। उन्होंने अपनी ज़ाती लाइब्रेरी घर में बना रखी थी। उन्हें मालूम था कि ये शौक़ से कुतुब पढ़ती है। वो जो नई किताब लाते थे पढ़ने के बाद वो मेरे हवाले कर देते थे कि यार। और ज़ाहिर है कि घर के काम इतने ज़्यादा होते थे, बच्चे भी छोटे होते थे कि मैंने अपना वक्त, अब भी वो आदत पुख्ता हो गई कि अपनी नींद का वक्त फिर मैं इन कामों को देती थी, लिखने को भी और पढ़ने को भी। तो एक तो ये फैमिली वाइज मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरे मुताले में वुसअत पैदा हुई। वो और तरह की किताबें पढ़ते हैं। मेरे ससुर जो हैं वो तसव्वुफ़ की तरफ उनका बहुत रुझान है, तो वो एक मैंने नई दुनिया दरियाफ़्त की उनकी दी हुई किताबों से। फिर ज़िया साहब के साथ जो बातचीत होती थी, अब तो इनके पास वक्त बहुत कम होता है, लेकिन किसी ज़माने में बहुत वक्त होता था, हम बहुत लंबी लंबी बहसें भी करते थे और बातचीत होती थी। कोई किताब घर में आती थी, जब ये पढ़ते थे इनका नुक्ता नज़र और होता था, मेरा नुक्ता नज़र और होता था। उस बातचीत से मैंने एक बात सीखी, वो ये थी कि इनकी
ادبی تربیت بالکل اور طرح سے ہے، ان کا نقطہ نظر بالکل اور طرح سے ہے، میرا نقطہ نظر بالکل ہی مختلف ہوتا ہے، خاص طور پہ شاعری کے بارے میں۔ تو شروع میں تو مجھے یہ احساس ہوتا تھا، تھوڑا سا میں اپنے آپ کو کہہ لیجئے کہ یہ سمجھتی تھی کہ نہیں، جو سمجھ ان کو ہے وہ مجھے تو ہے ہی نہیں، جس طرح کا شعر یہ کہہ لیتے ہیں میں تو کہہ ہی نہیں سکتی۔ لیکن آہستہ آہستہ مجھے یہ احساس ہوا کہ ایک دوسرے جیسا کہنا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ غلط بات ہے، مختلف ہونا چاہیے۔ تو اس سے پھر میں نے یہ بنائی ہے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کو شاعری سناتے ہیں، تو یہ میں نے یہ روش بنائی کہ نہ میں ان کی شاعری سنتی ہوں نہ اپنی سناتی ہوں، کہ ایک دوسرے کی فکر کا سایہ بھی نہ پڑے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ ہم بالکل مختلف لکھتے ہیں، بالکل مختلف سوچتے ہیں، اور شاعری کے بارے میں نقطہ نظر بھی ان کا مختلف ہے، میرا مختلف ہے، مجھے اور طرح کے شعر اچھے لگتے ہیں، ان کو اور طرح کے شعر اچھے لگتے ہیں۔ تو یہ اچھا ہی تجربہ رہا۔ پھر یہ چیز کتابوں والی، یہ بھی مجھے بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوا، وہ یہ کہ ضیاء صاحب کی بھی عادت ہے کہ کتابیں بہت زیادہ، آپ جانتے ہی ہیں کہ کہیں بھی چلے جائیں تو کتابیں خریدنے اور کتابیں لانا منگوانا ان کا ایک مشغلہ ہے۔ تو یہ جب کوئی کتاب آتی ہے تو یہ پہلے میرے حوالے کر دیتے ہیں، مجھے انہوں نے فلٹر بنا رکھا ہے۔ میں جب بتاتی ہوں کہ یہ کتاب بہت اچھی ہے، کچھ کتابوں کا تو انہیں آلریڈی پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہے ہی بہت اچھی، لیکن جن کے بارے میں تھوڑا شک و شبہ ہوتا ہے وہ مجھ سے پوچھ لیتے ہیں، میں بتا دیتی ہوں کہ یہ آپ کی دلچسپی کی نہیں ہے، یہ آپ کو مزہ نہیں آئے گا پڑھ کے، اور اس کو رہنے دیں۔ تو لیکن میں ہر طرح کی چیز آپ سے آخر میں ایک سوال میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک ہمارے نوجوان جو لکھنے والے ہیں ان کے ہاں ایک یہ سوال بھی ہوتا ہے، ان کے ذہنوں کے اندر یہ چیز مطلب ایک کشمکش رہتی ہے کہ مجھے کتاب جو ہے وہ کب لانی چاہیے۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں موجود کہ جن کی عمریں گزر جاتی ہیں اور وہ کتاب سامنے نہیں آتی، جیسے فار ایگزامپل یوسف حسن صاحب کو دیکھ لیں، سرور کامران صاحب کو دیکھ لیں، محمد خالد ہیں، تو شاید ان کی کتاب آ جانی چاہیے تھی، لیکن وہ ایک مطلب تذبذب، اپنے کام سے مطمئن نہ ہونا، تو یہ جو اسپیکٹس ہیں، مطلب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک تخلیق کار کو اپنی کتاب جو ہے وہ کب لے آنی چاہیے منظر عام پہ؟ محنت ضرور کرنی چاہیے کتاب کے اوپر، لیکن کچھ کتاب لانے کے لیے کچھ سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔ بعض یہ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان کا شعری معیار اتنا بلند ہو گیا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید ہم، یا دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ ان کے اپنے اندر شعری معیار اتنا بلند ہو جاتا ہے، دوسری ایک اور چیز بھی رکاوٹ بنتی ہے، وہ یہ کہ دوسروں کی نظر میں ان کا شعری معیار ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کتاب لے کر آئیں گے تو شاید وہ توقعات لوگوں کی ہم پوری نہ کر سکیں جو انہوں نے ہم سے باندھ لی ہیں، تو یہ دو چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں کتاب کو لانے میں۔ تو میں ذاتی تجربے کی بنیاد پہ یہ کہوں گی کہ کتاب جب لانی ہے تو اس وقت ہمیں تھوڑے سے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، بعض اوقات ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ چیز کو لازمی طور پہ دوبارہ دیکھنا ہے، تو لیکن وہ شامل کر دینی چاہیے، کتاب لے آنی چاہیے ایک خاص وقت کے بعد، جب آپ یہ سمجھیں کہ میں نے اپنی ہر تخلیق کو 2 بار 3 بار 4 بار دیکھ لیا ہے، اور جو میرے امکانات تھے میں نے وہ ان تخلیقات پہ صرف کر دیے ہیں۔ اب ان امکانات سے باہر جا کے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر میں یہ سوچوں کہ نہیں مجھے فلاں جیسا شعر تو اس کتاب میں ایک جیسا بھی ایک بھی نہیں ہے تو مجھے نہیں لانی چاہیے، یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میرے اپنے تو ہیں نا، اس میں فلاں جیسی لانا کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ تو جب انسان اپنے امکانات کو استعمال کر چکے، عجلت نہیں کرنی چاہیے کہ ایک بار لکھا دوبارہ میں نہیں اسے دیکھوں گا یا دیکھوں گی، اسے دیکھیں 2 بار 3 بار 4 بار، تو اتنی بار دیکھنے کے بعد تقریباً اس کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے اور اس کی جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے اس کو صحیح کرنے کی وہ بھی صرف ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کتاب لے آنی چاہیے، اور اگر سمجھیں بھی کہ یہ اس معیار کی نہیں ہے جیسی میں چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ میری کتاب ہو، تو بھی اس پہ کمپرومائز کر لینا چاہیے، کیونکہ جو آپ نے لکھا ہے وہ ظاہر ہے آپ کا اپنا ہے، آپ کی اپنی شخصیت ہے، آپ کا اپنا تخلیقی تجربہ ہے، وہ لوگوں کے سامنے کھلے دل سے پیش کر دینا چاہیے۔
محترمہ حمیدہ شاہین صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے ishqaabad.com کے سلسلے میں ہمارے ساتھ ایک بہت یادگار نشست رکھی۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ بھی کسی خاص موقع پر آپ کے ساتھ دوبارہ گفتگو کی جائے۔ خواتین و حضرات، آپ کے میزبان حماد نیازی اور مشتاق احمد آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کسی اور ادبی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔